بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، تاریخ کا بڑا نام ہے نیپولین بوناپارٹ۔ بڑا جنگجو رہا۔ وہ اپنی زندگی میں تمام تر پیسہ، شہرت، فتوحات کے باوجود خوش نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنی ڈیتھ سے پہلے ایک جملہ کہا کہ میں وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہوں جو 6 دن بھی خوش نہیں رہ سکا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور کردار ہے ہیلن کیلر کا۔ وہ آنکھوں سے محروم تھی لیکن 78 سال زندہ رہی۔ اس نے اپنی آخری ایام میں ایک جملہ کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں تھا۔ مجھے اللہ نے جو دیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں یہ سوچتی نہیں ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا ہے۔ آنکھوں کی بینائی چھن جائے تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی انسیکیورٹی محسوس کرتے ہو، کہیں گر نہ جاؤں۔ اتنے بڑے چیلنج کے باوجود وہ کہتی ہیں مجھے نہ تو کوئی دکھ ہی ہے نہ کوئی افسوس، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو اچھا تھا اسے دیکھا، پریشانیوں پر نظر ہی نہیں گئی۔ دوسری طرف نیپولین فتوحات کی بھرمار کے باوجود غم کی انتہا پر رہا۔ ہم پرابلمز، ٹریجڈیز اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں، یہ نیچرل ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی انسان نہیں گزرا جو ان پرابلمز کا شکار نہ ہوا ہو، یہ دنیا کی نیچر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ سوسائٹی کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ہماری جذباتی، ہماری اخلاقی، روحانی، ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوں، پرابلم میں ہوں، دکھ میں ہوں، تو قرآن پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ یہ ہیلر ہے، یہ ہمیں ہیل کرتا ہے، ہمارے زخموں پہ مرہم پٹی کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے نفرت کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں ایک مختلف لینس دیتا ہے کہ یہ لو اور اب اس سے دنیا کو دیکھو۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں بری لگتی ہیں ہمارے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، چاہے ہمارا کوئی اپنا ہی ہم سے دور چلا گیا ہو، بچھڑ گیا ہو یا ہم نے کھو دیا ہو۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، مال سے، تمہاری محنتوں کے ضائع ہو جانے سے۔ اس دنیا کا خوف ایک جھلک ہے فرینڈز ایکچوئل خوف کی، کیونکہ اصلی خوف وہ ہوگا جب اعوذ باللہ کوئی جہنم میں داخل کیا جانے لگے گا۔ اس دنیا میں تو ہمیں صرف جھلک دکھائی گئی ہے کہ ایکچوئل خوف ہوگا کیسا۔ ہم اس دنیا کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں تھوڑا دکھاتا ہے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یقیناً تم سے پوچھا جائے گا۔ جب ہمیں کوئی کسی چیز کے بارے میں وارننگ دے رہا ہو، کلیئر وارننگ، تب ہم اس کا سدباب کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بتائے کہ فلڈ، سیلاب آنے والا ہے تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں اسے بچنے کے لیے، لیکن وہ اگر اچانک آئے تو لاس کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پہلے سے وارن کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں اور غور کریں اور پھر اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں تو قرآن کا جو پیراڈائم ہے ہمارے دل کو بدل دیتا ہے۔ یہ اس ویو کو بدلتا ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تب پھر ہم اتنے حیران نہ ہوں، بلکہ ہم پھر توقع کریں گے کہ اللہ نے ہمیں آزمانا ہے، ہم مینٹلی پریپیئر رہیں گے۔ دوستو، یہاں کی بھوک اگلی دنیا کی بھوک کی ایک جھلک ہے۔ جب ایک شخص جہنم میں ہوگا اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے بوائلنگ ابلتے ہوئے پانی کے اور زقوم درخت سے۔ جہنم کا اگر ہم اس دنیا سے مقابلہ کریں تو دنیا کی بھوک تو کچھ نہیں۔ تب ہم اللہ سے تحفظ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچانا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ہماری زندگی، اپنی مشکلات بالکل مختلف نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے۔ اب جو پریپیئر نہیں ہوتے، ریڈی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچانک نقصان ہوتا ہے مال کا یا کسی اور چیز کا، اور وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں، میں ہی کیوں، وائی می، میرا نقصان کیوں ہوا۔ تب اچانک شوق سے کچھ لوگ جینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کو بزنس میں لاس ہوتا ہے بڑا تو سوسائڈ تک کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ان کے اندر۔ اللہ کہتا ہے تمہاری محنتوں کے ضائع ہونے سے آزماؤں گا، ثمرات سے۔ کبھی ہم کوشش کرتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، تمہیں وہ نتیجہ نہ ملے جس کی تم کوشش کرتے ہو۔ تب اللہ بڑی اچھی خبر دیتا ہے، وہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دو ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم مشکلات سے گزرو گے اور اس کے نتیجے میں خوشخبری ہے تمہیں، لیکن خوشخبری کس نتیجے میں ہے؟ اگر تم صبر کرتے ہو۔ قرآن کی اس ہیلنگ کے بغیر ہم کبھی نہ سوچیں کہ لوگوں کا نقصان ہوگا اور نتیجتاً ان کو خوشخبری ملے گی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کیسے اللہ ہمارا دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔
تب اللہ بتاتا ہے کون ہے وہ خوش نصیب جن کو بشارت دی گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ان پہ مشکل آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ مثلاً میں ایک کار کی مالک ہوں اور آپ کو اپنی کار ادھار دوں، اور فرض کرو میں بہت جنرس ہوں، فرض کریں اللہ ہمیں جنرس کرے، اور مہربان ہوں، میں آپ کو 20 سال کے لیے کار دے دوں۔ اب 20 سال بعد میں آپ کے پاس جاؤں اپنی کار لینے، تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ آپ کے دو رسپانس ہوں گے۔ ایک تو آپ کو ہوگے کہ بالکل آپ ہی کی گاڑی ہے، آپ کو ہی لٹاؤں گی۔ دوسری اسٹیٹمنٹ اگر آپ بھول گئی ہیں کہ یہ میری ہے تو آپ کہیں گے ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے آ کے میری گاڑی مانگنے کی، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو، میری کار واپس کرو، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری کار لینے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رویہ ہم تبھی اپنائیں گے جب ہم یاد رکھیں گے ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ میری صحت، میرا جسم، میرے بچے، اللہ ہمیں ہمارے بچوں سے کبھی نہ آزمائے، اعوذ باللہ، میری دولت، میرا شوہر، میری بیوی، یہ سب اللہ کا ہے، اور جب اللہ ان میں سے کوئی چیز واپس لینے لگے تو میرا رسپانس کیا ہوگا؟ جب ہم صبر کرتے ہیں تو جواباً اللہ کا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پرائس لیس گفٹ دیتا ہے، جنت۔ ہم واپس کار کی مثال پہ چلتے ہیں، میں اپنی کار لینے جاؤں اور کہوں اگر تم صبر کرتے ہوئے کار مجھے واپس کرو تو میں جواباً تمہیں 10 کروڑ روپیہ دوں، یہ میری ڈیل ہے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اس چیز کے بارے میں جو میں آپ سے واپس لینے والی ہوں، حالانکہ وہ میری اپنی ہی ہے۔ آپ کہو گے 10 کروڑ روپیہ، واو واٹ اے ڈیل۔ فرینڈز، اللہ ہم سے اس سے زیادہ بہتر ڈیل کر رہا ہے۔ Your protector is actually the owner of what you are afraid of losing۔ جو اللہ نے ہمیں دینا ہے، جو بلیسنگز، جو مرسی، جو گائیڈنس، اس پہ ہم پرائز کا ٹیگ، قیمت کی چٹ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہم نے صبر کرنا ہے اور وہ جواباً کیا دے گا؟ ہمیں لامحدود گفٹ دے گا۔ کتنا مہربان ہے وہ، کیسا وہ مہمان ہوگا جس کا میزبان رحمان ہوگا، جس کی جنت ہو اتنی وسیع یارو، دل کا کیسا وہ مہرباں ہوگا۔ بظاہر ایک چیز جو ٹریجڈی لگ رہی ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے ہمارے لیے جنت کا۔ یہ سب قرآن کے ہیلنگ ہونے سے آتا ہے۔ یہ نہ ہوتا ہمارے پاس اگر قرآن نہ ہوتا۔ اللہ جانتا ہے ہم جذباتی بحران سے گزریں گے، اس لیے چیز کے لوٹاتے وقت اس نے ہمیں قرآن دیا۔ اللہ کا شکریہ۔ آج سے ہم سب نے مشکل وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔